الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ سب کو حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف مبارک ہو۔ امیر چین کی طرف سے مدرسہ فیضان غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے جو مودی روڈ میں ہے، آپ سب کو عرس غریب نواز کا 814واں عرس ماشاءاللہ مبارک ہو۔ یہ 814واں عرس 814واں عرس ماشاءاللہ صرف اجمیر شریف میں ہی نہیں، ماشاءاللہ اجمیر شریف میں تو دھوم دھام سے ہے، اور اس کے علاوہ بین الملک یعنی کہ ہر دیش کے کونے کونے میں اور پوری دنیا کے کونے کونے میں ماشاءاللہ حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بنایا جاتا ہے۔ ہر کوئی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے مالا مال ہو رہا ہے۔ ہم بھی کیوں پیچھے رہے، چلو مزید ہم بھی الحمدللہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز اور ان کی محبت میں کچھ نہ کچھ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ پیش کرے، کیونکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی بدولت ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، عقائد سے مالا مال ہوئے، اور فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امام حسن اور امام حسین اہل بیت اطہار سے محبت، صحابہ سے محبت کس طریقے سے کرنا ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا ہے۔ اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے میں شروع کروں گا۔ یہ جو واقعہ ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو اجمیر شریف میں جو حجرہ تھا، وہاں پر حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر اور مغرب کے درمیان میں اکثر رویا کرتے تھے۔ ایک شخص غیر مسلم تھا، وہ وہاں سے اس کا گزر ہوا، نوجوان تھا، وہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہوا، ایک کون شخص ہے زاروں قطار رو رہا ہے۔ پھر انہیں کیا کیا، انہیں جا کو بات دیکھا، کون انہوں تا رو رہی سو، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، کئی کو رو رہی سی نو، کیا واسطے رو رہی سو۔ انہیں مطلب کنفیوز ہو گئے، یعنی کہ انہیں اسے معلوم نہیں ہو رہا، انہیں بے قرار ہو گئے، بٹ اتنا رونے کی وجہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، کئی کو رو رہی سی نو۔ اس کے بعد انہیں کیا کریا، گیا ان کی امی، اس کی جو امی تھی اسے بولے، امی ایسا کون کی ایک مسلمان کا بابا ہے، انہیں کئی کو اتنا رو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، معلوم نہیں کیا واسطے رو رہا ہے۔ تو اس کی جو والدہ تھی، اس کی جو امی تھی، اس نے کہا جا کر تجھ پوچھ لے۔ بعد ایک مرتبہ پھر وہاں گزر ہوا، پھر دیکھے تو رونا کی آواز اسے آلے کو تھی، انہیں پھر گیا، جا کو دیکھو کیا بولیا، ایک بابا اتنا تمہیں کئی کو رو رہی، کیا واسطے رو رہی۔ جب پوچھنے لگا تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، دیکھ بیٹے، یہ میری پیر کی محبت میں میں رو رہا ہوں، میرے پیر کی محبت میں رو رہا ہوں۔ وہ بچہ بولیا، محبت میں بھی کون تو بھی روتی کیا، انگلی کٹی یا پاؤں کو مار لگیا یا پیٹ میں درد ہوا یا سر میں درد ہوا، در کے مارے روتی، کیا تمہیں قیمتی چیز گم گئی، اس کا افسوس ہو رہا تو اس کے افسوس میں بہت اہم چیز تھی تو اس کے واسطے روتی، یہ محبت میں کیا رونا، کئی کو تمہیں اتنا رو رہی، یہ محبت بھی رلاتی ہے کیا۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں میرے پیر کی بہت سال ان کی خدمت میں رہا، اس کے بعد مجھے ہندوستان میں آ گیا، میرے پیر کی اجازت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی، تو ہندوستان میں آگا، آنے کے بعد میں یہاں تھا تو میری پیر کی جدائی مجھے برداشت نہیں کر رہی، تو میری پیر کی محبت میں یاد آ رہی پیر کی، تو میں رو رہا ہوں۔ تو بولے میں بھی رونا، میں بھی سیکھنا ہے رونا، یہ کیسا ہوتا رونا۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پہلے کلمہ پڑھ، اس کے بعد
تو میرے ہاتھ میں بیعت کر لے، میرا مرید ہو جا، اس کے بعد تجھے میں بتاتا ہوں۔ تو وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں امی کو پوچھ کو میں تم نا کیا ہے صاحب بولتا ہوں، میں امی کی بنا اجازت کے میں کیا بھی نہیں کرتا، میں امی کو پوچھ کو اجازت لے لے کو آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہون دے، چلے گا۔ اس کے دوسرے دن آیا، آنے کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کی والدہ کے پاس گیا تھا، انہیں جا کو پوچھا امی ایسا ایسا، امی جو بھی ماجرا تھا وہ سنایا، جو بھی معاملات تھے وہ سنایا۔ تو اس کی امی کے جو جملے تھے، اس کی والدہ کے جو جملے تھے، تو ایک بار ضد کر لیا تو کس کی بھی نہیں سنتا، جو تو ضد کر کو رہتا وہ اوچ کرتا، تو کون کیا بولے، تو جو تو کر رہا ہے جا کر لے، جو تیرا دل بول رہا ہے۔ تو گیا، جانے کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مسلمان ہوا، اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہونے کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر ان کی مریدین میں شامل ہوگا۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بولے چند دن میرے پاس رہنا ہے، جیسے میں اٹھتوں، میں کھاتوں، میں پیتوں، کچھ بھی ذکر وغیرہ نہیں دیے، نماز جیسے میں جو بھی میں کام کرتا ہوں اسے دیکھتے رہنا ہے۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب کھاتے پیتے چلتے پھرتے انہیں دیکھتا، ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ چند دن میں اس کے بعد بولے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ چند دن کی تجھے چھٹی ہے، 3 دن کی تجھے چھٹی ہے، رضا ہے تجھے، تو گھر چلے جانا، ایک شرط ہے کہ مجھ سے ملنا نہیں، مجھ سے رابطہ نہیں کرنا، تو مجھے ڈائریکٹ تو مل بھی نہیں سکتا، رابطہ بھی نہیں کر سکتا۔ 3 دن چھوٹے ہونے دیا، کیا بھی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا بھی ایشو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، چلے گا۔ جانے کے بعد پہلا دن ہوا، بے قراری ہو رہی ہے، اسے بے چین ہو رہا، انہیں کیا کہ اسے ایک چیز گم کے جیسا دکھ رہا، آٹومیٹک بے قراری، بے چین ہوگا انہیں۔ ہونے کے بعد سوچنے لگے کیا بھائی ہے، کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، کیا ہوگا سی۔ بعد انہیں پریشان تھا، پریشان ہونے کے بعد اس کی والدہ سے بولیا ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہا، پانی بھی نہیں پی رہا، اور زاروں قطار رو رہا۔ بولے کئی کو بار رو رہا، معلوم نہیں مجھے آٹومیٹک کیا کی ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر دوسرا دن ہوا، دوسرے دن میں بولے امی مجھے غریب نواز سے ملنا ہے، مجھے ان کے بغیر جینا مشکل ہے، دشوار ہے، میں جی نہیں سکتا۔ پھر غریب نواز جو اس کی والدہ تھی، اس کی امی جو تھی، جا مل لے۔ بولے غریب نواز کا فرمان ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ تو رابطہ نہیں کر سکتا، تو مجھے مل نہیں سکتا، 3 دن کی چھٹی ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، ان کی جدائی میں برداشت نہیں کرتا، مجھے ڈائریکٹ تمہیں جو ان کا اجازت لے کو مجھے یہ کرو، نہیں کہ تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ رات میں نیند نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بے قراری کا زاروں قطار رو رہا ہے۔ بعد ماں تو ماں ہے، گئی جانے کے بعد بولے میرا بچہ ایسا ایسا رو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو بولے یہ ابھی شروعات ہے، میں نہیں مل سکتا، اجازت نہیں، 3 دن کی چھٹی ہے اسے۔ 3 دن کے بعد پھر والدہ آئی، آکو اس کی امی بولی نہیں با انہوں ملنے سے انکار کرے، وجہ بولے تجھے 3 دن کی چھٹی ہے۔ اس کے بعد پھر بولے نہیں میں نہیں میں جب انہوں مجھے نہیں ملے تو اب میں مر جاتا ہوں، مجھے اتنے زاروں قطار سے رو رہا ہے، بے قرار ہو کو رو رہا ہے۔ تو بولے مجھے اب نہیں ملا میں تو واقعی میری موت ہو جائے گی، اور ماں تو ماں ہے۔ تو پھر والدہ اس کی جو امی تھی انہیں گئی، پھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے غریب نواز میرا بچہ، آپ نہیں ملے تو ہلاک ہو جاتا، مر جاتا، اب بلا لے۔ پھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سے بلایا، آیا شخص، آنے کے بعد حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چوکھٹ پر کھڑ کر دیکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے، غریب نواز کی بارگاہ زاروں قطار رو رہا ہے، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ مریدین مجمع دیکھ کر پریشان ہو چکا ہے، اور مجمع بھی رونے لگا، مجمع جو تھا، عوام جو تھی، مریدین جو تھے اس محفل میں، وہ بھی رونے لگے۔ حضور غریب نواز اس شخص کو دیکھ کر رو رہے، نوجوان غریب نواز کو دیکھ کر رو رہے، منظر کیا ہوگا سوچ۔ ہمیں بھی آج کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت ہے، ہمیں بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں بیعت دے کر ہم کسی نہ کسی کو ہم شیخ بنائیں، ہم ان کے مرید ہیں، ہمارے اندر اتر پائی۔ ہم مرید ہوتے ہیں مال کے واسطے، ہم مرید ہوتے ہیں ہمارا بنگلہ بن جائے، ہم مرید ہوتے ہیں
مجھے 4 جنے ان کا مرید کہے، اس کے واسطے ہوتے ہیں۔ ہم مرید ہوتے ہیں، ہماری منتیں پوری کرے، ہماری حسرتیں پوری کریں، ہم مرید ہوتے ہیں۔ آج مرید شخص اسی لیے ہو رہا ہے کہ پیر کچھ نواز ہے، نہیں نواز ہے تو کئی کعبہ پیروں نے کیا با۔ آج ہمارا ذہن یہ ہو چکا ہے۔ وہ ایک مرید تھا حضور غریب نواز کا۔ پھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر مسکرا کر کہا، رات میں کھانا کھایا؟ تو وہ شخص، وہ نوجوان نے کہا، اے معین الدین، اے میرے آقا، نہیں کھائے۔ پھر غریب نواز نے بھی کہا کہ میں بھی نہیں کھائے۔ ہے کیا محبت! ہم سوچتے کہ ہمارے پیر ہمارے سے بے خبر ہے۔ نہیں، وہ پیر ہی نہیں ہو سکتا جو مرید کا خیال نہ رکھے، اور وہ مرید ہی نہیں ہو سکتا جو پیر سے محبت کرے، زاروں قطار محبت کرے۔ اسے پیری مریدی کہتے ہیں۔ پھر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے، پھر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، رات میں سویا؟ تو غریب نواز سے وہ نوجوان کہنے لگا، نہیں، مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ کیا محبت تھی حضور غریب نواز کی! ہائے ہائے ہائے، کیا محبت تھی! مجمع بھی رو رہا ہے، حضور غریب نواز بھی رو رہے ہیں، وہ نوجوان بھی رو رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ اس سے سبق کیا حاصل کیا ہم؟ فقط مرید ہو جانا، میری منت یہ ہے، میری پریشانی ہے، میری پریشانی کو دور کرنا نہ۔ کبھی ہم گئے، میرا دل مردہ ہو چکا ہے شیخ کے پاس، اپنے پیر و مرشد کے پاس، میرا دل زندہ کر دے۔ کبھی ہمیں گئے، نماز میں لذت نہیں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ پیر سے دوری۔ ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا تو دعویٰ کر رہے ہیں، اصل محبت کا تقاضا ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم حضور غریب نواز، ہم بزرگوں سے تو محبت کر رہے ہیں، اپنے شیخ سے تو محبت کر رہے ہیں، جو بتائے طریقے پر ہم نہیں چل رہے ہیں۔ ہم فقط بزرگوں کی محبت کہاں تک رکھیں؟ 11ویں شریف آئی، لنگر کھلائے، 11ویں کرے، ختم۔ میلاد آیا، میلاد میں کھلائے پلائے، لنگر لوٹائے، فاتحہ خوانی کے، ختم۔ حضور غریب نواز کی 6 شریف آئی، 6 شریف کے نام سے ہم لنگر لوٹائے، ختم۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیز آئی، پوری کی فاتحہ پکائے، پوری پکائے، حلوہ پکائے، کھلائے، ختم۔ نہیں میرے دوستوں، نہیں۔ اصل محبت یہ ہے، یہ سب کرنا درست ہے، جائز ہے، کرنا بھی چاہیے، اور کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بٹھا کر سکھانا بھی ہے کہ دیکھیے بیٹا، یہ 11ویں کر رہی ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 شریف کر رہی ہے، عطائے رسول ہے، ہند البلی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بتانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتانے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ کیا ہم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی 6 کیوں مناتے ہیں؟ یہ عاشق رسول تھے، یہ ہندوستان آنے کے بعد اتنی محنت کی۔ ہندوستان تو کفرستان تھا، کوئی مسلمان تھا نہیں اکثریت۔ جب ہندوستان آئے، کوئی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھول کے ہار، نظر و نیاز، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ نعرے لگانے والا نہیں تھا۔ ہندوستان میں جب حضور غریب نواز آئے، حضور غریب نواز کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا ظاہر میں۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ کتنی محنت کی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے، کتنی تکلیفیں اٹھائے حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ۔ کس کے لیے؟ آپ کے اور ہمارے لیے، صرف امت مسلمہ کے لیے، سرکار کی سنتیں عام ہونے کے لیے، مسلمان ہندوستان میں کلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بننے کے لیے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کا پیغام لائے۔ کوئی نماز پڑھنے والا بن جائے، کوئی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نقشے، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے، تبلیغ کرنے آئے، دین کی دعوت دینے آئے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے جب ہندوستان میں پھترے مارنے والے بھی تھے، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے والے بھی تھے، وضو کرنے سے روکا گیا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو ہندوستان سے بھگانے کی بہت ساری کوششیں کی، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہار نہیں مانی، تبلیغ کرتے گئے،
اور ہسٹری اور کتابوں میں موجود ہے، علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ 90 لاکھ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مسلمان کیے، 90 لاکھ۔ تو کیا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ہماری محبت ہے تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں ہم مطالعہ کر کر ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے؟ چھٹی شریف کرنا ہے، اس کے ساتھ بچوں کو بھی سکھانا ہے، غریب نواز والا نے یہ کیے، یہ کام کیے، یہ کام کیے، یہ کام کیے، بیٹا ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، ہم سکھانا ہے۔ 11ویں کرنا ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں میں بچوں کو بٹھا کر، یہ غوث پاک ہیں، یہ فلا فلا، ان کے کام ہیں، حضور غوث پاک پتے کھا کر زندگی گزارے، یہ بھی بتانا ہے ہمیں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں پڑے، جو تکلیفیں اٹھائے، یہ سب بتانا ہے ہمیں۔ صرف بریانی کھا کر، موٹے ہو کر، تارا لنگر کھا کر نہیں، اس کی یہ چیزوں پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہمیں خیرات بھی کرنا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو اجمیر شریف جائے، ہر کوئی جانے کی تمنا رکھتے ہیں، جتنے بھی لاکھوں لوگ اجمیر شریف گئے، کتنا خرچ کر کے گئے، کیوں؟ محبت میں۔ جانے کے بعد وہاں پر چادر بھی پیش کریں گے، پھول بھی پیش کریں گے، ان کو حاجت نہیں ہے، محبت میں ہم پیش کر رہے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب سے التجا ہے، آپ سب کو غریب نواز کا واسطہ، آج حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، یوم عرس شریف ہے، آپ سب سے گزارش ہے، MFGN جو مدرسہ فیضان غریب نواز کی جانب سے ڈی جے ہلی مودی روڈ بنگلور 45 میں، ڈی جے ہلی میں مودی روڈ میں، جو الحمدللہ ہم 15 سال 14 یا 13 سال سے الحمدللہ ہم مدرسہ فیضان غریب نواز چند نوجوان مل کر چلا رہے ہیں، بہت سالوں سے چلا رہے ہیں۔ تکلیف آئی، غریب نواز کا کام ہے، غریب نواز لے لیں گے، اللہ جس سے کام لینا ہے اس سے لے لیتا ہے، اور حضور غریب نواز کا نام ہے مدرسہ فیضان غریب نواز، تو غریب نواز لے لیتے۔ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، حضور صوفی ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جن کے نام کا مدرسہ ہے وہ چلا لیں گے، جو ان کا مدرسہ غسول ورا جو ام الخیر فاطمہ تھا، حضور صوفی ملت سے کہنے لگے حضرت یہ مدرسے اخراجات میں گئی کو با ٹینشن دیو، جو ام الخیر کس کا نام ہے؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام ہے، تو وہ چلائیں گے، ان کے والدہ کا نام کا مدرسہ وہ چلائیں گے، میں کیوں نہیں چل دیو، وہ مجھ سے کام لے لے، یہ دعا کرو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، یہی غریب نواز کا کام ہے، تو غریب نواز الحمدللہ جس سے لینا ہے لے لیں گے، ہم سب سے بھی الحمدللہ ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ غریب نواز ہم سے بھی کام لے لیں۔ الغرض جو MFGN کی طرف سے جو مدرسہ ہے فیضان غریب نواز جو چل رہا ہے، انہی کی جانب سے نوجوان نے ایک قدم پھر مزید آگے بڑھایا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ گروپ میں آپ سب دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، جو بھی ایکٹیویٹ جو ہوتی رہتی ہے، جو بھی ایکٹیویٹ ہوتے رہتی ہیں پورے ہمیں، تو یہ تو تمہیں دیکھتے رہتی ہیں۔ اب الحمدللہ اس میں اور ایک آپ سب کی محبت، آپ سب کے ساتھ سے الحمدللہ ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہاں پر مسجد کی، ہمیں اہل سنت والجماعت کی مسجد کی بہت ضرورت تھی، اسی جگہ کے لیے ہم بہت سالوں سے کوشش کر رہے تھے، الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم نے جگہ سامنے بات کی ہے، جس کی رقم 20 پر 1,50,000 روپے، جس کی رقم 20 پر 1,50,000 روپے۔ اب ہمیں اس جگہ کے اماؤنٹ بھی ہمیں کلیئر کرنا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس اب جو مسجد ہم جگہ میں جو طے بات چیت کر کو ہی، وہ جگہ کا نام بھی آپ سن کر آپ سب بھی سن کر خوشی ہوگی کہ نام بھی ہم غریب نواز کے نام سے رکھیں، مسجد فیضان غریب نواز کے نام سے ہم مسجد کا نام رکھیں۔ بینر وغیرہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں گروپ میں الحمدللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ MFGN جو ٹرسٹ کی جانب سے جو بھی آپ کو بینر وغیرہ گروپ کی جانب سے، ابھی ریکارڈنگ میں بھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر آپ کو ہے نا اکثر بار بار نمبر وغیرہ لکھے ہوئے آئیں گے، وہاں پر ان سے کانٹیکٹ کیجئے، جو اسکرین پر نمبر آئیں گے انہی سے کانٹیکٹ کیجئے، یا کسی اور سے کانٹیکٹ کر ہمارا نمبر لے کر ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ملے، آ کر ڈی جے ہلی میں ملے، مودی روڈ میں ملے، جگہ دیکھیں، آپ دیکھ کر آپ ہی خود آگے بڑھ کر ہے نا جگہ والوں کو پیسے دیں، ہمیں بھی ڈائریکٹ نہ دے، جگہ والوں کو بھی دے، کوئی ہو
गरीब नवाज के नाम से 1 स्क्वायर फीट लेने वाला, 1 स्क्वायर फीट की रकम 4,250 रुपए, 1 स्क्वायर फीट की जगह हुजूर गरीब नवाज के नाम से, या अपनी वालिदा और वालिद या वालिदा के नाम से कोई है तो हिम्मत करें, आगे बढ़े हुजूर गरीब नवाज की मोहब्बत में। गरीब नवाज से हमें क्या नहीं मिला भाई, देखो सोच को देखो जरा, हमें गरीब नवाज की मोहब्बत में 1 स्क्वायर फीट 4,250। और आगे एक मुसल्ला जो एक आदमी नमाज खड़कर पढ़ सकता है, उसमें एक मुसल्ले की 8 स्क्वायर फीट पड़ती है, उसकी रकम 30 पर 4,000 रुपए है। कोई एक मुसल्ला गरीब नवाज के नाम से लेकर देने वाला, 30 पर 4,000 रुपए भी क्या भी बड़ी बात नहीं, या 4,250 भी क्या भी बड़ी बात नहीं। आप गरीब नवाज की मोहब्बत में देंगे तो इंशाल्लाह गरीब नवाज की आपके ऊपर तवज्जो होगी, मजीद आगे तवज्जो होगी। क्या जाने गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला यही अदा को पसंद कर आपको मदीने बुला ले, या गरीब नवाज आपको ख्वाब में जियारत करा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो मस्जिद फैजान गरीब नवाज के लिए जो ताउन करेगा या नहीं भी करता है, जो ख्याल भी रखता है या नहीं भी करता, अल्लाह हुजूर गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाब में आशिकों को ज़ियारत नसीब अता फरमा, आज ही की रात ज़ियारत नसीब अता फरमा। आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद फैज़ान गरीब नवाज बीजे हली में जो बनने जा रही है, जगह जो लेने जा रहे हैं, उस जगह के लिए ख्याल रखें। आपको स्क्रीन में नंबर इंशाल्लाह आते रहेंगे, आपको पोस्टर पे आते रहेंगे। मजीद जोड़े आपके दोस्तों अहबाब में बताएं और लेकर आकर दिखाएं बीजे हली में। इंशाल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि आप मजीद आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।